السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان کو جلا دو۔ چنانچہ قرآن میں ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مجاہد اور حضرت ابن جری کے قول کے مطابق، یعنی اسے جلا دو کہنے والا فارس کا ایک دیہاتی تھا جس کا نام حیزر تھا، ایک قول پر حیزن تھا۔ قصۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ اس سے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بات نمرود نہیں کہی تھی۔ بہرحال نمرود اور اس کی قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی۔ انہوں نے آگ میں جلا دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اشد العقوبات ہے، یعنی شدید ترین سزا ہے، لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک عمارت بنائی جائے جس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے اور اس میں ان کو جلا دیا جائے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پتھر کی 30 گز لمبی، 20 گز چوڑی، 4 دیواری، پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور ان میں آگ لگا دو یہاں تک کہ آگ زور پکڑے، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے قریہ کوثا میں ایک عمارت بنائی اور اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ لکڑیاں جمع کرنے میں ہر ایک نے کوشش کی، کیا بچہ، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، یہاں تک کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو اس طرح منت مانتی کہ میں ٹھیک ہو گئی تو اتنی مقدار میں لکڑیاں اس عمارت میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ڈالوں گی۔ ایک قول کے مطابق 30 دن تک اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے۔ کہیں کوس کے گرد میں وہ آگ تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہ جا سکتا تھا۔ اب فکر ہوئی کہ ان کو ڈالیں گے کیسے۔ شیطان ملعون آیا اور منجنیق کو پھن بنانا سکھایا کہ اس طرح بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دو، اور ایک منجنیق کوبن کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ روایت کے ہے کہ جب نمرود اپنی ساری قوم کے روبرو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار اور تیرا پرستار نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کے معبود ہوں، تو اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان فرشتوں سے فرمایا، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی منجنیق میں تھے کہ جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں، اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کو تہ و بالا کر دوں، یعنی نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میں نے اپنے تمام حاجات اللہ کے سپرد کر دی، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی خلیل بناتا ہے تو آپ کو بنائے گا، لہٰذا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آگ کے مقابل پہنچے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا، مگر تم سے نہیں۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیں جس سے حاجت ہے۔ فرمایا،
یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو آگ نے سوا آپ کے بندش کی اور کچھ نہ جلایا، اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ عام فرمایا اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں۔ شاید مجھے سے فرمایا جاتا اور یہ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کو ٹھنڈک ایزا دیتی۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اس دن آگ سے اہل زمین میں کسی نے فائدہ نہ اٹھایا، اور آگ نے اس دن حضرت ابراہیم کے رسیوں کے علاوہ کسی چیز کو نہ جلایا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ وسلامن نہ فرماتا تو اس آگ کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے زیادہ شدید ہو جاتی۔ مروی ہے کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکڑا اور آرام کے ساتھ زمین پر رکھ دیا۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو چکی تھی، اس نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیڑیاں اور زنجیریں جلا دی۔ اب وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، وہاں گلاب کے سرخ پھول اور نرگس کے پھول موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو سلامت دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آگ مجھے کچھ نہ نقصان پہنچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی والدہ آگ میں چلتی ہوئی آپ تک پہنچی، آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ علیہ السلام سے ملی، بوسہ دیا اور واپس آ گئی۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے ملک الظل کو آگ میں حضرت ابراہیم کی صورت بھیجا، وہ فرشتہ آگ میں آپ کو انصت پہنچاتا رہا۔ حضرت جبرائیل جنت سے ریشمی قمیض لے کر آئے اور عرض کیا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ میرے دوستوں کو نہیں جلاتی۔ نمرود مکان کے اوپر سے دیکھ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ ان کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ارد گرد لکڑیوں کو آگ نے جلا دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ابراہیم کیا تم آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ نمرود نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چل کر آگ سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر نکلے تو نمرود کہنے لگا، میں نے آگ میں آپ کے ساتھ آپ کی صورت کا ایک شخص دیکھا ہے، وہ کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ ملک الظل تھا جو اللہ نے میری طرف بھیجا تھا، مجھے انسیت پہنچائے۔ پھر نمرود کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے میں نے آپ کے رب کی قدرت و طاقت دیکھی ہے، میں بھی قربانی کر کے آپ کے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 4000 گائے قربان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک تیری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم اپنے باطل دین پر ہو۔ نمرود نے کہا، میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، قربانی بہرحال میں کروں گا۔ پھر اس نے قربانی کی اور ابراہیم علیہ السلام سے تعرض نہ کیا۔ دوستو، ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور